पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार की जाली और झूठी करामात को बेनकाब करने के हवाले से हमने एक वीडियो आपसे शेयर की और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उस वीडियो पर हमें बहुत सराहा, हमारी बहुत हौसला अफजाई की कि हम इस फितने को बेनकाब करने के लिए अपना काम जारी रखें। उस वीडियो में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जालसाजी के जरिए पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार एक प्लांटेड मरीजा के मुंह से लोहे की कीलें, सुइयां और गोलियां बरामद करते हैं। और हमने उस वीडियो में एक प्लांटेड मरीज के मुंह से उनसे ज्यादा कीलें, उनसे ज्यादा सुइयां और उनसे ज्यादा गोलियां बरामद करके दिखाई। उसके बाद है पाकिस्तान के अवाम ने तो इस वीडियो को बहुत सराहा, लेकिन उनके जो चंद चेले हैं उनकी जानिब से कुछ चीजें सामने आई जिनका मैं आज जवाब दूंगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई एंकर अवैस रब्बानी की जानिब से भी एक पेशकश सामने आई। उन्होंने कहा कि वो 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर करते हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं और पीर हक खतीब बलावड़ा शरीफ में मिलें और आमने सामने ये तमाम तर चीजें इन पर डिस्कशन करें। तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं बलावड़ा शरीफ जाऊं, उनका वो जो नाम निहाद आस्ताना है, और पीर हक खतीब के सामने खड़े होकर एक एक करके उनकी तमाम तर झूठी करामात का पर्दा चाक करूं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंदाजा हो कि किस तरह से औलिया कराम के नाम को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से तरीकत को बदनाम किया जा रहा है, किस तरह से इस मुल्क की खानकाहों और इस मुल्क की दरगाहों को बदनाम किया जा रहा है। उनकी इज्जत पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और पीर हक खतीब के चेले जो ये कहते फिर रहे हैं कि जी आपने औलिया कराम के हवाले से सवालिया निशान उठाया, हरगिज नहीं। मेरी ये लड़ाई औलिया कराम की हुर्मत के लिए है, मेरी ये लड़ाई तसव्वुफ के लिए है, मेरी ये लड़ाई इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों की इज्जत के लिए है। मैं ये चाहता हूं कि इस मुल्क में तरीकत का जो एहतराम है वो कायम रहे और इस तरह के ढोंगियों से, इस तरह के शोबदेबाजों से हम तरीकत को दूर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस मुल्क की मजहबी शख्सियात इस मिशन में, इस कॉज में मेरा साथ देंगी। अवैस रब्बानी साहब ने जो पेशकश की कि हम 14 फरवरी को बलावड़ा शरीफ जाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए। जो इनका अड्डा है, मैं तो उसे आस्ताना भी नहीं कहना चाहता पीर हक खतीब साहब का, और वहां जाकर उनके सामने लाइव मैं उनके तमाम तर ढोंग बेनकाब करने के लिए तैयार हूं। तो मैं अवैस रब्बानी साहब या उनके अलावा कोई भी शख्स इस तरह का किरदार अदा करना चाहे इयानत का, मैं उनको वेलकम करता हूं और मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात का ऐलान करता हूं कि 14 फरवरी हो या कोई भी तारीख मुतय्यन की जाए, मुकर्रर की जाए, मैं अपनी टीम के हमरा पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार को बेनकाब करने के लिए बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं। मैं ये बात रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, लेकिन उस सूरत में कि जब उनकी जानिब से भी एक वीडियो पैगाम आ जाए कि वो हमसे मुलाकात के लिए तैयार है। मेरी जान की मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हाजिर हूं। वहां मुलाकात से पहले भी वो उनके चेले जो करना चाहें, वहां भी मेरे साथ जो करना चाहें, मैं उसके लिए हाजिर हूं। लेकिन बहरहाल एक अश्योरिटी जरूर दी जाए, वो ये कि मेरी टीम, मेरा क्रू और वो तमाम अफराद जो ये ट्रिक परफॉर्म करेंगे उनके सामने, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जो कुछ भी होगा वो लाइव होगा। हम अपनी DSNGs, अपने लाइव स्ट्रीमिंग के प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करेंगे। जो कुछ किया जाएगा वो बराह रास्त पाकिस्तान की पूरी कौम देखेगी। वो चाहे तो अपने लाइव प्लेटफॉर्म को भी मुतालिक कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज बगैर कैमरा के नहीं होगी। तो मैं बलावड़ा शरीफ जाने के लिए तैयार हूं, अपनी आमादगी का इजहार करता हूं। कोई भी वक्त मुकर्रर किया जाए, कोई भी तारीख मुकर्रर की जाए, मैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान में तसव्वुफ के लिए, औलिया कराम के एहतराम और इज्जत के लिए, इस मुल्क की खानकाहों और दरगाहों के एहतराम को बचाने के लिए, इस शख्स का सामना करने के लिए, उन्हें झुटलाने के लिए तैयार हूं। अली भाई, ARY चैनल पर एक दिलेर आदमी है जिसका नाम है सैयद इकरारुल हसन, माशाअल्लाह। वो एक प्रोग्राम करता है जिसका नाम है सरेआम। उस प्रोग्राम में मुआशरे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले करप्ट लोगों को एक्सपोज करता है। जी। क्या इस तरह ये मामला जो है वो अपने कब्जे में लेना, ये हुकूमती हाथों के हवाले से होना चाहिए? ये कोई मामलात में मुदाखलत में दुमे में नहीं आता? नहीं जी, मुदाखलत में नहीं। जब हुकूमत अपना काम करना छोड़ देगी फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को उठाएगा। ये जो बंदा है ना जी, सैयद इकरारुल हसन हाफिज़हुल्लाह ताला, ये सैयद होने का, हुसैनी होने का हक अदा कर रहा है। आपको पता है कि मुझे इस ख़ास चैनल की बेसिक पॉलिसीज़ के साथ इख्तलाफ है। ये एजेंडे पे काम करता है, बाकी भी करते हैं, ये ज़रा ज़्यादा करता है। लेकिन ये जो सरेआम प्रोग्राम है ना, ये पाकिस्तानी नेशन के लिए नेमत से कम नहीं है। क्योंकि मैं भी, आपको पता है, ज़रा इस हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्च हूँ। उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, सच्चाई पर कायम, इंसाफ के साथ, अहले इल्म। तो मैं इस तरह के जो दिलेर लोग हैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ, इसलिए कि ये लोग वो हैं कि जो अपनी लाइफ स्टेक पर लगा कर लोगों को सही बात बता रहे हैं, और जो मुआशरे में 2 नंबर किस्म के फ्राडिया लोग हैं जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, ख्वाह वो नाखालिस खुराक देकर जुल्म कर रहे हों, ख्वाह वो लोग जो हैं वो लोगों को झूठे मुकदमात में फंसा कर जुल्म कर रहे हों, ख्वाह वो जाली पीर बनकर जुल्म कर रहे हों, जाली डॉक्टर बनकर जुल्म कर रहे हों, इन सारे के सारे लोगों को इस बंदे ने एक्सपोज किया है और एक्सपोज करने का हक अदा किया है।
سلوٹ ہے جس بندے کو. اور یہ آج سے نہیں, میں کئی سالوں سے اس بندے کی تعریف کرتا ہوں, کیونکہ وہی کام ہم بھی کسی نہ کسی فارم میں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے, باقی جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے میں اکثر اوقات یعنی بیان کرتا رہتا ہوں ان مزارات کے اوپر جو برے کام ہو رہے ہیں, اور انہی چیزوں کو یہ بھی ایکسپوز کرتے ہیں. وہ دوسرے رخ سے ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مزارات پر جو لوگ یعنی جو لوگ دفن ہیں, لوگ ان سے عقیدت کی وجہ سے آتے ہیں, اور لیکن اس عقیدت کی آڑ میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں, سارے نشاور چیزیں وہاں پہ بک رہی ہیں, سارے غیر اخلاقی کاموں کا وہ گڑھ بنا ہوا ہے. اور ہم ان ویڈیوز کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مزارات والے بزرگ ہیں یہ کسی ملک کا, کسی شہر کا, کسی صوبے کا نظام چلا رہے ہیں, تو اگر نظام چلا رہے ہیں تو وہ تو اپنے مزار پہ ہونے والی برائی کو بھی روک نہیں پا رہے. اس میں عبداللہ شاہ غازی کی کہیں پہ توہین مقصود نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. صرف ان کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں غلط عقائد منسوب کیے ہوئے ہیں, وہ ہیں. میں تو پرسنلی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ سید ہیں. یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے پیچھے محمد ابن قاسم اور باقی لوگ آئے تھے. تو یہ بھی ذرا ہسٹری وہاں پہ مزار پہ جا کے پڑھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو مجھے تو ان کے ساتھ پرسنلی ہمدردی ہے, وہ اہل بیت میں سے ہیں. لیکن اگر کوئی اہل بیت کو خدا کے درجے پر فائز کر دے گا, پھر ظاہر ہے ہمارا رد کرنا ہماری مجبوری ہے. دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. یعنی تم ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہو جیزس کرائسٹ کے بارے میں, ان کی ماں کے بارے میں, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر سکتا ہے. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں آیا کہ یہ تو روٹی کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ لو جو خود روٹی کھانے کے محتاج ہیں. تو اس میں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی یا سیدہ مریم کی علیہم السلام کوئی توہین نہیں ہوئی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ہائی لائٹ کیا. تو جب توحید ہائی لائٹ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی ان کے زوم میں بزرگوں کی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے. تو سید اقرار الحسن صاحب نے جو کچھ کام کیا ہے یہ ریمارکیبل کام ہے, اور یہ لائف سٹیک پہ لگا کے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایک بندہ جو اس لیول پہ آگے دلیری دکھا رہا ہے تو اس کو لائف تھریٹ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑے بڑے سامنے ٹائکونز ہیں, ڈونز ہیں, جن کو وہ چیلنج کرتا ہے, جن کو سر کروڑوں کا بزنس ہے. آپ ان کو ایکسپوز کریں, پھر حکومت وقت کو ایکسپوز کریں. ایک بار انہوں نے پچھلی ایکس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کتنا یعنی وہ بارودی سامان جو ہے وہ ریل گاڑی کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا, پھر انہوں نے بلا لیا ریل والوں کو, ان کا جی آپ لوگ کہتے ہو چیکنگ کے بعد یہ دیکھو ہم لے آئے ہیں. یعنی وہ بام شام نہیں تھے, یعنی یہ جو بارود کا سامان ہوتا ہے جو یہ آپ شب برات جو سو کارڈ یہاں ایک چل رہی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, پٹاخے وغیرہ. تو اور وہ آج بھی اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو رحیم یار خان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور پکڑ کے انہوں نے ڈال دیا ہوا ہے اس کھاتے میں تبلیغی جماعت والے کے, حالانکہ شارٹ سرکٹ سے ہوا ہے. تو وہ چیزیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں. تو میں یعنی ان کو حسینی سمجھتا ہوں. حسینی فکر قیامت تک جاری رہے گی. سچائی کے لیے چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا, آپ اکیلے کھڑے ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کے بڑے بڑے پولیٹیشنز اور ڈانز کی پش پنائی کے ذریعے فحاشی کے اڈے چل رہے ہوتے ہیں. ان فحاشی کے اڈوں کو یہ بندہ ایکسپوز کر رہا ہے اور میڈیا میں ایکسپوز کر رہا ہے. سر یہ بڑی جرت ہے, کیونکہ میڈیا کے مالکان تو خود اس فحاشی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. پھر یہ پروگرام چل جانا اور نوجوان نسل کو بچانے کے لیے جو کام حکومت کو کرنے چاہیے وہ کام یہ اکیلا بندہ اپنی ٹیم کے ساتھ کر رہا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. اور یہ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں, اللہ کے فضل سے ان تک بھی بات پہنچتی ہے. پچھلے دنوں ہمارے ایک جیلم سے بھائی گئے ہوئے تھے, تو ان کو اقرار الحسن صاحب کی ٹیم کا ایک بندہ ملا, تو وہ کہنے لگا ہم علی بھائی کی ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, خصوصاً جو سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے انہوں نے سٹانس لی ہے, لوگوں کو سچائی بتائی ہے جنگ جمل صفین اروان کے حوالے سے. سر جو بھی ٹروتھ لور ہے اس کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں, سمجھ آتی ہیں. جو حسینی ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کو تم دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو. لیکن کہا ذالک اضعف الایمان,
یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ برائی کو دل میں برا جانا جائے. یعنی ایٹ لیسٹ نبی علیہ السلام کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے برا کہنا ہے. تو یہ اقرار الحسن صاحب کر رہے ہیں, اور یہ جو ان پہ الزام ہے نا, یہ گورنمنٹ کو کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ پہلے پوری ورکنگ کرتے ہیں, اس کے بعد حکومتی مشینری جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, پولیس کو ساتھ لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں نہیں ہم نے پوری اپنی تحقیق کر لی ہے, جس کی تنخواہیں پولیس والے کھا رہے تھے یا ہماری سول ایجنسیز کھا رہی تھی, یہ دوسری ایجنسیز کھا رہی تھی, جو کام ان کے کرنے والے تھے. اور یہ کوئی مذہبی کارڈ نہیں ہے, ہمارے آئین کے اندر شراب اور فحاشی کے اڈے, یہ ساری کی ساری چیزوں کو کنڈیم کیا گیا. جو کام ان کے کرنے تھے وہ کرتا ہے, اس کے بعد پھر وہ جب پورا فائنل پوری وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں, خفیہ ویڈیو, یہ سب کچھ, اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ کے اداروں کو انوالو کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ریٹ کرتے ہیں, اور پھر ان کی ویڈیوز ان کو دکھاتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ سب کے سامنے. پچھلے دنوں بھی ایک ڈاکٹر تھا جو مطلب نوکری کا جھانسا دے کے کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے جو ہے وہ منہ کالا کیا تھا. تو ایک بچی نے والنٹیئرلی خود اقرار الحسن سے رابطہ کیا کہ جی میرے ساتھ ایک چھوٹا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, لیکن اب بڑا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, آپ کے لیے میں کام کر سکتی ہوں, میں ویڈیو بنا دوں گی. تو اس نے وہ ویڈیو بنائی ہے اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے, اور وہ پکڑا گیا. اور وہاں پہ کتنے ڈاکٹر ہو گئے, تو وہ شریف ہے, ویڈیو بھی دیکھ لی ہے. پھر میرا خیال ہے وہ خود بھی ان میں سے کئی لوگ انوالو ہوں گے, تو ظاہر ہے ایک چور دوسرے چور کو چھپانے کی کوشش کرے گا. اس کو پکڑوایا, لیکن وہ پھر ضمانت کے بعد باہر آ گیا. تو اقرار الحسن نے تو اپنا کام کر دیا نا. اور اب حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو قیامت الدین نہیں کہہ سکتے ہمیں تو پتہ نہیں چلا, ہم روک لیتے ہاتھ سے. ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے, اور یہ ہاتھ سے روکتے بھی نہیں ہیں. ساری علمی بحثیں کرتے ہیں, ان سے ڈیبیٹ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ایک جعلی پیر انہوں نے پکڑا جو وہ روحانی آپریشن کرتا تھا. پہلے انہوں نے پورا اپنا چیک اپ کروایا, اپنے منہ پہ کالے وغیرہ پورا میک اپ کیا, اس کے بعد اس نے کہا جی آپ کے تو 2 وال بند ہیں, یہ سب کچھ. میں اکثر رونا رو رہا ہوں کہ یار یہ لوگ بائی پاس کر رہے ہیں. بائی پاس تو چیز ہی بہت بڑی ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چلتا ہے, یہ پسلیاں توڑ کے یوں الگ کی, مطلب ان کو کھولا جاتا ہے, اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے, مشین پہ چڑھتا ہے. یہ تو بہت بڑا آپریشن ہے. آپ ختنہ کسی بچے کا کر کے روحانی طور پہ بتائیں, وہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا, پتہ چل جائے گا. یہ کوئی بزرگ ختنہ نہیں کر سکتا. اور اس سے بڑی بات, یہ بزرگ جب خود بیمار ہوتے ہیں, یہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. آپ جب بیمار ہوتے ہیں آپ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس کی فیلڈ ہے وہی کرے گا. آپ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ مزار پہ نہیں جائیں گے, نہ دم پڑھ کے پھونکیں گے. دم ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. ہاں نظر کے لیے دم ہے. جو انٹلیکچوئل بیماری ہیں, جو فزیکل بیماری ہیں, وہ ہڈی ٹوٹی ہے آپ کو پلسٹر کروانا پڑے گا. اگر آپ کا خون نہیں رک رہا آپ کو ٹانکے لگوانے پڑیں گے. تو فزیکل علاج وہ نبی علیہ السلام نے بھی یہی کروایا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا, آپ نے اس کو کہا داغ لگواؤ جا کے. آپ نے پھونک مار کے خون نہیں روک دیا. کبھی کبھار معجزات بھی ظاہر ہوئے, جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, لیکن بہت کم ایسے واقعات ہیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا, معجزہ ظاہر ہوا, لیکن زیادہ تر تو آپ علاج کرواتے تھے, حکم دیتے تھے علاج کروانے کا. تو اقرار الحسن صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ امت لیول کا کام ہے سر. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حفاظت فرمائے.